پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج کا جو موضوع ہے ظاہر ہے سیاست سے جڑا, وہ تو یہی ہے کہ جمعے کو جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس کی جو گونج ہے وہ آج تک یعنی کہ آج کے دن تک سنائی دے رہی ہے. اب اس کے بعد پی ٹی آئی کا رد عمل کیا آ رہا ہے, پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے, کیا مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان پھنس گئی ہے پی ٹی آئی, اور کیا حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیا کر سکتی ہے, کیا پابندی لگا سکتی ہے, بین کر سکتی ہے, فیصل واوڈہ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, یہ سب کچھ بڑا اہم ہے. اس پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پروگرام میں یقیناً آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے کیونکہ آج ایک بڑا ہی اہم دن تھا, اور وہ اہم دن اس اعتبار سے شامی صاحب کے سر جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کے اعزاز میں آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایک شاندار تقریب ہوئی, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, اور جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. قیاس آرائیاں تو سب ظاہر دم توڑ گئیں, سب کچھ نوٹیفیکیشن ہو گیا, اور آج ہم نے منظر دیکھا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ اگر ہمیں ملٹی ڈومین وار کا کبھی مستقبل میں سامنا کرنا پڑا تو پھر وہاں پر جو خطاب کیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز نے, انہوں نے یہی کہا کہ اس سے بھی زیادہ سخت اور سرعت کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کو جواب دیا جائے گا. اٹھ کے اب تیرے جہاں کا اور ہی انداز ہے, واہ, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اچھی بات ہے, یعنی بدلتے تقاضے جو ہیں وقت کے, ان کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. لیکن پاکستان کی فوج جو ہے اس نے اپنے فرض منصبی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے, جب یہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے تو اس وقت تو یہ کمانڈ موجود نہیں تھی نا. جی ہاں, یونیفائڈ کمانڈ نہیں تھی بالکل. لیکن ہم نے پوری ہماری تینوں مسلح افواج جو ہیں انہوں نے بہت چوکسی سے مقابلہ کیا, صحیح, اور اس کے دانت کھٹے کر دیے. تو اب ٹھیک ہے, اب یہ کمانڈ جو ہے اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے, اور تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید کامیابیاں عطا کرے. اور فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ انڈیا کسی بھول میں نہ رہے. ہاں جی, اگر پھر کوئی حماقت کی تو اس کا جواب جو ہے مزید سخت ہوگا اور مزید تیز ہوگا. دیکھیں, جنگ جو ہے, ہماری فوجیں جو ہوتی ہیں نا, یہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ جنگ روکنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا, جب آپ کہتے ہیں دفاع مضبوط ہے, اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اٹیک کرے. ٹھیک ہے, یعنی لڑائی کو اگر آپ مقابلے کی طاقت ہیں اور معلوم ہے کہ دانت کھٹے ہو جائیں گے, تو پھر وہ ایک توازن طاقت کا قائم ہوتا ہے, اور جو دفاعی آپ کی تیاری ہے وہ مخالف کو کسی شرارت سے باز رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو مضبوط دفاع کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ میدان میں نہ اتارنی پڑے. لیکن حالت امن میں جنگ کی تیاری بھی تو رکھنی چاہیے. نہیں, تیاری رکھنی چاہیے. اب بدقسمتی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں, کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں. حالانکہ یہ دونوں ملک جو تھے ایک باہمی سمجھوتے کے ذریعے وجود میں آئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی آل انڈیا کانگریس, مسلم لیگ اور انگریز جو وائسرائے تھے ان کے درمیان اتفاق رائے ہوا تھا, ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے ذریعے طے کیا گیا کہ مسلم میجورٹی کے جو علاقے ہیں ان کو الگ ملک بنانے کا موقع دیا جائے, اور جو نان مسلم میجورٹی ہے وہ الگ ملک بنائے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ملک جو ہے وجود میں آئے. اس کا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جب دو ملک بن جائیں گے, تقسیم ہو جائے گی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے, اور پھر دوستوں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلیں گے. صحیح. اور علامہ اقبال نے جو خطبہ دیا 1930 کا, الہ آباد کا خطبہ ہے جو, اس میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو مطلب ایک مسلمانوں کی جو ایک الگ ریاست ہے اس کا جو قیام ہے وہ امن قائم رکھنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کا تصور ہی امن سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امن جو ہے وہ ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا. بار بار جنگوں کی نوبت آئی, اور آج بھی ہماری تمنا یہی ہے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور دونوں ملک جو ہے پرامن طریقے سے رہیں, ٹھیک, اور ایک دوسرے کو ترقی کرنے دیں. ٹھیک.
لیکن سر آپ نے مشرق و مغرب کی ظاہر بات کی ہے، تو ظاہر جو مشرقی سرحد ہے وہ بھی اور مغربی سرحد وہاں کیا صورتحال ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم حسن صاحب اور السلام علیکم مجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج منصب سنبھال لیا ہمارے نئے سپہ سالار نے یا سالار اعلیٰ نے، چیف آف ڈیفینس فورسز. ہاں جی، اب آپ کیا فرق کیا محسوس کریں گے، یعنی اس نئے ادارے کے قیام کے بعد کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہوں گے ہمیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام دنیا کی افواج جو ہوتی ہیں وہ جیسے جیسے تھریٹ اسپیکٹرم بدلتا ہے، نیچر آف وار چینج ہوتی ہے، وہ اندر ٹرانسفارمیشنز کرتے رہتے ہیں. اور یہی چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں مئی میں ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ ہم نے محسوس کیا کہ اگلی جنگ کیسے لڑنی ہے اور دشمن کیا تیاری کر رہا ہے اور گلوبلی کیا سٹینڈرڈز ہیں جنگ کے حوالے سے. ہم نے کریڈیبل ڈیٹرنس کیسے مینٹین کرنی ہے، اپنے آرگنائزیشن کو، اپنے ادارے کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے اور اپنی آرم فورسز کو کن چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری تبدیلی ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت جہاں پہ جو ہر روز آپ کو ایک اگریسر دشمن ملا ہوا ہے، جس کے وزیر اعظم، جس کا ڈیفنس منسٹر، جس کے آرمی چیف تینوں یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر حملہ کریں گے، آپریشن سندھو 2.0 ہوگا، اس طرح کی سارا دن وار مانگرنگ وہ کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں ڈاکٹر صاحب کہ را کے ایجنٹ جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں. پنجاب میں کوئی 12 کے قریب ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ وہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنائیں یا مذہبی منافرت پھیلائیں. تو یہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی تو ایک طرف ان کی جاری ہیں. دیکھیں یہ سب کریٹیکل وارفیئر ہے. یہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو انگیج کیسے رکھنا ہے آرم فورسز کو کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ رہے، سوسائٹیل ڈسٹربنس ہو اور اکنامک ٹیک آف نہ کریں. لیکن جو بات ہے کہ جیسے ابھی شامی صاحب بات کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں ابھی حال ہی میں انڈیا نے کوئی مہینہ پہلے ہمارے بارڈر کے اوپر ایک ملٹی ڈومین آپریشنز کی ایک ایکسرسائزز کی ہیں. تو ہمارے سامنے ایک ملٹی ڈومین جو کانفلکٹ ہے وہ آئندہ ہے اور اس کے لیے تیار ہیں ہم. اور اب دیکھیں اب جو افواج ہوتی ہیں، ہم تو اپنی زندگی ڈیلی روٹین میں گزار رہے ہوتے ہیں، صحافی ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو، بزنس مین ہو، لیکن جنرلز اور فوجیوں کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ تیاری کرنا کہ فیوچر جو جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے کیا تیار کرنا ہے، تو دشمن کی کیا تیاری ہے اور خود کیا کرنا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے وہ ایک چیز ہے. اب دیکھیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ اب آپ نے اسپیس میں جنگ لڑنی ہے، آپ نے سائبر میں لڑنی ہے، آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لڑنی ہے، لینڈ ایئر سی تو جہاں پہ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن اس سارے پروسیس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے جو سینرجی چاہیے تھی، کہ جو تھریٹ پیراڈائم آپ کے سامنے آیا ہے، جو انٹیگریشن چاہیے تھی تینوں سروسز کے بیچ میں، تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ان چیزوں کو ڈیل کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے پلیٹ فارمز ہوا کرتے تھے یا پہلے جو سٹرکچرز اویلیبل ہوتے تھے یا جو وار ڈاکٹرائنز ہوتی تھیں، اب وہ چینج ہو گئی ہیں. اب دیکھیں اب آپ کو سامنے پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے اسپیس اینڈ سائبر کے حوالے سے. تو اس کے لیے آپ کو انٹیگریشن آرم فورسز کے اندر چاہیے، ٹرانسفارمیشن چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ جو ملٹی ڈومین آپریشن میں جو سینرجی بلڈ ہوگی وہ اس آفس کی وجہ سے ہوگی. ہماری آرم فورسز کے درمیان ایک سینرجی آئے گی. پھر یہ ہے کہ ہم جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انٹرآپریبلٹی آرم فورسز کے بیچ میں بلڈ کریں گے. میں آپ کو شامی صاحب بتاؤں کہ انڈیا نے اپنے ایک 3 اسٹارڈ ریٹائرڈ جنرل کو ریٹائر کر کے جو ہوا اس کو پھر اپوائنٹ کیا اور 4 اسٹار بنایا اس سارے پروسیس کے لیے. تو پوری دنیا میں اس حوالے سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے، کر رہے ہیں ہم، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے کیا تیاریاں کی ہیں اور ہمیں کس طرح کے جو تھریٹس ہیں جو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پلیٹ فارمز ہمیں چاہیے لڑنے کے لیے وہ ظاہری بات ہے وہ بھی دیکھے جائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. اور پھر تینوں کی تینوں جو آرم فورسز ہیں ان کے درمیان جو ایک لنک ڈیولپ ہوگا، جو سینرجی ڈیولپ ہوگی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہم اس میں حاصل کریں گے. اور جو پرانی جو لیگسی جسے ہم سٹرکچرز کہتے ہیں کہ ماضی کے حوالے سے جو ہم پلیٹ فارمز استعمال کرتے رہے ہیں ان میں تبدیلی آئے گی. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ان پرووکڈ ایگریشن ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے
اور اپنی آرم فورسز کو ویو ان کیسے کرنا ہے, کنیکٹ کیسے کرنا ہے, آرمی ایئر فورس نیوی کو جوائنٹلی آپریٹ کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا جو آفس ہے اس حوالے سے یہ بہت زیادہ کام کرے گا. جی اچھا, یہ فرما دیجئے گا بس آخر میں کہ جو آج خطاب کیا وہاں انہوں نے طالبان رجیم کو ایک پیغام دیا, کہا کہ جی طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور ابھی ہم ایک روز پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو افغانستان میں امریکی اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ کر گیا تھا امریکہ, وہ ہتھیار ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگ چکے. تو پاکستان کا تو موقف انٹرنیشنلی بار بار مانا جا رہا ہے. اب اس نئے ادارے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ تبدیل ہوگی کیا اس میں, یعنی کہ آپ کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں مغربی بارڈرز کو لے کے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا یہ جو آفس کریٹ ہوا ہے اس کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم ایک اگریسو ملٹری ڈپلومیسی کر سکتے ہیں, اور ہم نے پوری دنیا کو سینسٹائز کیا ہے کہ افغانستان کس طرح کی ایک تھریٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. انڈیا کو وارن کیا گیا ہے نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں امریکہ نے کہ ساؤتھ ایشیا کو وہ کانفلکٹ زون نہیں سمجھتے, سو لہٰذا انڈیا اب ہمارے سے اگر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن پہلے کر رہا تھا تو وہ اب ہمیں انگیج کرے گا افغانستان کے حوالے سے. وہاں پہ وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہ پہلے ہی فنڈنگ کر رہے تھے, دوسرے نمبر پہ اب وہ اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی فنڈنگ کر رہے ہیں. تیسری بات اہم یہ ہے کہ ہم اس کو گلوبل سٹیج پہ لے کے گئے ہیں کہ کس طرح افغانستان, اگر فار ایگزامپل یو این سیکورٹی کونسل یہ کہتی ہے کہ جی وہاں دہشت گرد جماعتیں موجود ہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی فکس کی جائے, اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ڈرا کیا جائے کہ اگر القاعدہ وہاں پہ موجود ہے, اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے افغان گورنمنٹ کی طرف سے, تو دنیا اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گی. جب 2002 میں القاعدہ تھی تو اب تو دنیا آ گئی تھی, آج بھی القاعدہ وہاں موجود ہے اور ہم متاثر ہو رہے ہیں اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں, تو دنیا یہاں پہ کہاں کھڑی ہے. سو میرا خیال ہے اس حوالے سے افغان طالبان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں ان دہشت گرد جماعتوں سے, جو دوحہ میں معاہدہ تھا اس کو آنر کریں اور ہمارے ساتھ نئی کمٹمنٹ کریں, تب جا کے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح فنکشن کر سکیں گے, بزنس کر سکیں گے. ادروائز ان کے لیے گلوبل آئسولیشن کی جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں پاکستان اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہے, اور جو دنیا ابھی اس حوالے سے انفارمیشن رکھتی ہے اور دنیا کو پتہ ہے اس حوالے سے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ. سر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو ظاہر جن آپریشنز کا ذکر ہو رہا ہے, یہ جنگی حکمت عملی جس کے تحت یہ سی ڈی ایف بنا, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپریشنز ہیں نصابی مثال اور ایک جامع کیس اسٹڈی کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں. جو ہماری پرفارمنس ہے, جی ہاں, جو ایئر فورس نے جس نے پرفارم کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کیس اسٹڈی ہے, پوری دنیا حیران ہے کہ کیسے یہ سب ہو گیا. اب شامی صاحب بس آگے بڑھنے سے پہلے کہ جو پیغام ہے وہ کلیئر ہے, بھارت کی طرف سے بھی جو ہے وہ پیغامات آ رہے تھے یا جو بیانات آ رہے تھے جے شنکر صاحب کا سن رہے تھے, اس کو خیر بہرحال وہ کچھ رد تو کر دیا گیا ہے. اس پر سر آپ کیا کہیں گے کہ جو یہ جو بھارت کی طرف سے یہ جو ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ را کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہاں آپ کامیاب نہیں ہو رہے, تو اس طرح کی جو ہے نا وہ کوششیں کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کر رہے ہیں, خاص طور پہ مذہبی منافرت پھیلانے کے حوالے سے؟ تو ظاہر ہے کہ جو ممکن ہے تدبیریں, یعنی فالٹ لائنز جو ہماری یہاں ایک فرقہ واریت ہے, اور علاقائیت کو تو پہلے بڑی کوشش کی فروغ دینے کی, اس میں تو کامیابی نہیں ہو سکی. جو منافرت پیدا کی گئی کراچی میں اور سندھ میں, اور تو وہ اس میں تو کامیابی نہیں ہو سکی. لیکن اب یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو تفرقہ بازی ہے, فرقہ بندی ہے, اس کو پروموٹ کرنا, اور تاکہ مذہب کے نام پہ یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے, تو یہ بعض اوقات بڑے نعرے جو ہیں دل فریب لگتے ہیں, اور بڑے یعنی آپ بڑے معصوم لوگ نظر آتے ہیں, مگر جو ان کے نعروں کے جو نتائج نکل رہے ہوتے ہیں وہ دشمن جو ہے اس پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو تقسیم کرے, آپ کو آپس میں لڑائے, آپ سمجھیں اس کے پیچھے جو ہے کسی نہ کسی درجے میں دشمن کا ہاتھ ہے, اچھا, براہ راست یا بالواسطہ. تو اسی لیے پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم آپ اس سے دور رہیں, خاص طور پہ جب مسلح افواج کی بات آتی ہے, ادارے کی بات آتی ہے. تو جمعے کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج تک پاکستان کا ایک ادارہ ہے, ہمارے جو مسلح افواج ہیں ہمارے, یہ اس وقت دنیا کی جو رینکنگ ہے اس میں انتہائی اونچے درجے پہ ہیں. صحیح, ہماری فوج جو ہے
اپنے ڈسپلن کے اعتبار سے، پروفیشنلزم کے، پرفارمنس کے اعتبار سے، اپنی سکل کے اعتبار سے دنیا کی نمبر 1 فوج میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صف اول میں، صف اول میں. تو اب یہ جو ہماری سماجی صورتحال ہے اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ تو اس کے مطابق نہیں ہے. ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، صحیح ہے، ہم اس کو روک نہیں پا رہے، اور ہم نے ہماری جو ترقی ہماری صنعتی وہ ہم ابھی اس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. اس سب کے باوجود یعنی ہماری جو پرفارمنس ہے، ہماری جو افواج پاکستان ہے، وہ اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے چوٹی کی فوجوں میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ادارہ ہمارا چوٹی کا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ٹارگٹ کریں، دوسرے اداروں کو درست کریں، ان کو اوپر لے کے جائیں، تو جو ادارہ آپ کے پاس آپ کی جو سربلندی کا باعث ہے آپ اس کو مجروح کر دیں. تو اس کو تو یہ بہت ہی ایک سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور یہ افواج پاکستان کے بارے میں کو بات کرتے ہوئے شکوہ شکایت بھی ہوتا ہے. صحیح. اب بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اگر مارشاء اللہ لگا ہوا ہے ملک میں، فوجی ٹیک اوور ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے پھر تنقید کا زاویہ بدل جاتا ہے. صحیح. لیکن بہرحال اس کے باوجود احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. شامی صاحب، میں ظاہر ہم دکھاتے ہیں ایک بار پھر کہ ظاہر معاملہ ہے قومی سلامتی کا، اور اگر کوئی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے، کیا ہوتا ہے. پہلے سنتے ہیں ذرا یاد دہانی کے لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے جمعے کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ جب ایک شخصیت کو قرار دیا تو کیا کہا انہوں نے، کہ کیا وجہ بنی ہے. دیکھیے. ون اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں، اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. اچھا، یہ انہوں نے بات کی. اور اس کے علاوہ ایک سزا یافتہ شخص سے ملنا، اس کے لیے جیل جانا، ملاقات کرنا، اس پر انہوں نے کیا کہا، اور فوج کو سیاست سے دور رکھنے سے متعلق انہوں نے کیا کہا، وہ بھی دیکھیے. کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے، اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دلوائی. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے، تم ایک سیاسی پارٹی ہو، تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. اور غدار کون ہوتا ہے، کیا کہا ڈی جی ایس پی آر نے، یہ بھی دیکھ لیجیے. فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے، جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے، جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. شامی صاحب، یہ دیکھیں انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہی مراد تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو اس میں وضاحت بھی ہو گئی. یہ عمران خان تو ٹارگٹ کر رہے تھے جنرل عاصم منیر کو،
اور ٹویٹ بھی ہو رہی تھی, اور کیسے ٹویٹ ہو رہے تھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. وہ تو جیل میں ہیں, اور تو کیسے لمبے لمبے ٹویٹس وہاں سے کیسے ہوتے ہیں, یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. جو باہر بیٹھے ان کے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس یعنی وہ چلا دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے چلا دیتے ہیں. لیکن سر وہ کبھی ڈسون نہیں کرتے نا بانی پی ٹی آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی مرضی سے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, تو خان صاحب کو براہ راست ذمہ داری تو پھر نہیں آتی جب وہ جیل میں ہے. سر اگر ایسا ہے تو وہ ڈسون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ مجھے کیا پتا کون چلا رہا ہے, لیکن وہ ڈسون بھی نہیں کرتے. سر میں ایک کوئک بریک لیتا ہوں اور پھر آپ کو میں یہ دکھاؤں گا کہ حکومت جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے, وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے آگے چل کے پی ٹی آئی سے متعلق. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ویلکم بیک جی. شامی صاحب میں آپ کو ذرا ایکچولی دکھانا چاہ رہا ہوں جو حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, کہ کیا وجہ بنی کہ ادارے کو اس نہج تک پہنچایا گیا کہ وہ ایسی پریس کانفرنس کرے, کیا وجہ بنی. طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے وہ دیکھیے. کب تک ادارہ خاموش رہے گا؟ آخر ادارے کو جواب دینا پڑا. کل پشاور میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا, لیکن پھر وہ جلسہ اسی طرح ہی گالم گلوچ تنقید اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر پاشا یا فیض نہ ہوتے تو آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے. کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل, اپنے آپ کو اس پاکستان یا سب سے ضروری یا سب سے ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے. آئیں کریں شعبدہ بازی, بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی. وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا. اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکیں. اور ذہنی مریض کو ڈیل کون کر سکتا ہے, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتایا. کیا کہا انہوں نے وہ بھی دیکھیے. ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں. یہ وہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے لی ہوئی ہے. گھٹیا زبان, گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا. جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں, جو ملک کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں, زیرو ٹالرنس ہے ان کے خلاف. جو غلیظ گفتگو, جو بدتمیزی کسی بھی حکومت کے خلاف ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کی تھی. آج جو معاملہ ہے وہ آزادی رائے کا معاملہ نہیں ہے, آج معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ہے. شامی صاحب 9 مئی 26 نومبر سوشل میڈیا پر غلیظ مہم. طلال چودھری صاحب ہوں, ہماری بہن مریم اورنگزیب ہوں, یہ سیاستدان ہے نا. جی ہاں, یہ جیسی گفتگو کر رہے ہیں ویسی ان سے ویسی سن بھی تو رہے ہیں نا. ان کے ساتھ کون سا کوئی محبت کا سلوک ہو رہا ہے؟ بے شک. تو پی ٹی آئی کے جو پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر رہی ہے, جو ان کے پاس ہے اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تبادلہ خیالات جو ہے اس طرح کا یہ سیاستدانوں کے درمیان ہونا چاہیے. اگرچہ میں اگر میری ذاتی رائے تو یہ کہ یہاں بھی کوئی ضابطۂ اخلاق ہو اور ایک دوسرے کو یعنی کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر مخاطب کیا جائے, لیکن وہ تو کوئی سن نہیں رہا نا. تو ٹھیک ہے, یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. تو آپ سیاست کے میخانے میں جو مرضی کہتے رہے. دیکھیں ہماری تاریخ الجھی ہوئی ہے. ابھی طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا, آپ کو تو جناب پاشا اور فیض نہ ہوتے. پاشا اور فیض کون تھے؟ پاشا اور فیض کون تھے؟ ہاں جی سر, سب افواج پاکستان سے تعلق تھا. جنرل پاشا تھے اور پھر جنرل فیض تھے, جو اندر ہیں. کوئی میڈیا پرسن تو نہیں تھے, یا کوئی اینکر تھے, یا کوئی کہیں مزدوری کر رہے تھے, یا کوئی اوورسیز پاکستانی جو تھے ان کا کوئی نمائندگی کر رہے تھے. بھائی افواج پاکستان کا حصہ تھے نا, ان کے جرنیل تھے اور ذمہ دار عہدوں پہ فائز تھے. اس لیے بات یہ ہے جب ان کے کردار پہ گفتگو, کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے نا الجھی ہوئی تاریخ ہے. یہ موٹر وے تو ہے نہیں کہ بھئی آپ ایک چڑھے اور بس چلتے چلے گئے. یہ تو پگڈنڈیاں ہیں, پہاڑیاں ہیں, گھاٹیاں ہیں, کھائیاں ہیں, پانی ہے, گڑھے ہیں. ہماری تاریخ الجھی ہوئی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, بچ بچا کے نکلنا ہے. اور ہمارے بار بار مارشاء اللہ لگے ہیں. اس کے نتیجے میں ملک میں ایک خاص بے یقینی پیدا ہوئی ہے, ہماری سیاسی فضا آلودہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھتے رہے ہیں اور اب بھی الجھے ہوئے ہیں. سر پرانی پی ٹی آئی کی یہ جو سوچ ہے یہ فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. پہلے بات سن لیا کرو. بات یہ ہے کہ جب یہ الجھی ہوئی فضا ہے نا, تو اس میں آپ کوئی ایک ایسا نہیں بیانیہ بنا سکتے
جس کی واہ واہ کریں. جو بھی بیانیہ ہوگا اب ان کے کلپ جو ہیں وہ دوسرے ان کے کلپ دکھا رہے ہیں, جو نواز شریف صاحب کے بھی ہیں, طلال چودھری صاحب کے بھی ہیں, خواجہ آصف صاحب کے بھی ہیں. اگرچہ ان میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن بہرحال عوام تو اس طرح نہیں سمجھتے. تو بہرحال احتیاط ہے, بریک پہ پاؤں رکھیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں دیکھیں, جو بیرسٹر گوہر ہیں, انہوں نے بڑی تمیز سے بات کی ہے اور سلیقے سے. انہوں نے کہا سر اینٹ کا جواب ہم پتھر سے نہیں دیں گے. اب جو جلسوں میں جو بیہودہ زبان استعمال کی جائے, یاوہ گوئی کی جائے, بلکہ وہ تو ہمارے جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی ساری سیاسی جماعتیں, ان کا جو کنسنسس ہے اس کے مطابق پالیسی بنائی جائے. یہ تو ڈھنگ کی بات کی, لیکن ان کے اگر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تمیز سے کام لیں, اپنی زبانوں کو لگام دے دیں, بڑی اچھی بات ہے. اب چلیے جو ہو گیا ہے نا اس کو بھول جائیں, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, اس میں الجھے نہ. جلسے کے شامی صاحب کیا رپورٹ ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ جو ہے وہ تو پوش علاقے میں کیا, حیات آباد میں کیا, اور وہ تھا تو ان کا آفریدی صاحب کا اپنا علاقہ پرانا, لیکن یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوا, چند ہزار جو ہیں وہ لوگ لانے میں کامیاب ہو. جلسے میں چند ہزار آئیں یا چند 100 آئیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا, ہاں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ تو الیکشن ہوں گے جب پتہ چلے گا. اس وقت تو ان کی حکومت ہے نا, اور ان کی بھاری اکثریت ہے وہاں. ٹھیک ہے, 2/3 میجورٹی ہے کے پی کے کی اسمبلی میں. تو سر خان صاحب نے جب جلسہ پہلا کیا تھا لاہور میں, جو مینار پاکستان تھا, 2011 کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپو تو وہاں سے بنا. ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے نا. ہر وقت ایک یہ تو نہیں ہوتا, گرمیوں میں آپ ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں, سردیوں میں گرم پیتے ہیں, تو آپ سیاق اور سباق سے الگ تو نہیں کر سکتے نا. اچھا, ایک جلسے کا ایک وقت میں ایسا ہے کہ جلسے کا امپیکٹ ہوتا ہے, دوسرے وقت میں جلسہ irrelevant ہوتا ہے. اس میں جانا نہیں چاہیے. جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں ان کو تو ویسے جلسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, اپنی کارکردگی دکھائیں, اس سے آگے بڑھیں. بہرحال میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ چیئرمین ہیں, اگرچہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ابھی تک ان کو, لیکن وہ بریک لگوائیں اور بس آگے نہ بڑھنے دیں اس بات. ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈوئل بیانیہ سر یہ اپنی جگہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے 2 طرح کے بیانیے ہیں نا, لیکن جو فیصل وابڈہ صاحب ہیں وہ اب کل سمر عباس صاحب کے پروگرام میں وہ کیا فرما رہے تھے کہ جی -1 مان لیں ورنہ پوری پی ٹی آئی مائنس ہوگی. انہوں نے ایک لسٹ بتائی ہے کہ میں یہ لکھ کے دے رہا ہوں, ٹک کرتے رہیے گا پیر سے آج سے. اب دیکھ لیتے ہیں, میں ذرا سنانا چاہ رہا ہوں سر فیصل وابڈہ صاحب کیا فرما رہے تھے. دیکھیے لسٹ بتا دیتا ہوں, ان لسٹوں کے اندر آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو ٹک کرنے میں آسانی ہو منڈے آنورڈز. بین, ڈسکوالیفیکیشن, 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک, نئے اور پرانے کیسز, غداری, بغاوت, ٹریٹرشپ, سیکیورٹی رسک, بیرون ملک اندرون ملک وی لاگرز, ان کی واپسی کے بغیر ان کے دائیں بائیں کے بٹن دبائے جائیں گے. جو بھگوڑے بھاگے میں وہ ریاست, ملک اور پاکستان اور افواج اور شہید اور ان کے سپہ سالار کے بارے میں کوئی بات کرے گا. میں نے آپ کو لسٹ بتا دی, آپ منڈے سے آپ خود ہی کرنا شروع کر دیں گے. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ انچ برابر بھی اب ٹالرنس نہیں ہے. پابندی, نااہلی, دیکھیں غداری. فیصل وابڈہ صاحب جو ہیں ظاہر ہے کہ الہامی گفتگو کرتے ہیں, اور کسی دن ان کو بھی مدعو کریں گے, ان سے 2 باتیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ فرما رہے ہیں, دیکھیے قانون جو ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو قانون کو ضرور حرکت میں آنا چاہیے, لیکن سیاست جو ہوتی ہے نا وہ قانون کے تابع نہیں چلتی. سردار عبدالقیوم کہا کرتے تھے کہ سیاست میں 2 + 2 ہمیشہ 4 نہیں ہوتے. اچھا, کبھی 3 ہو جاتے ہیں, کبھی 5 ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر یہ مائنس آپ اس طرح سے ہوتے, یہ اصل بات, پھر آج تو نہ نواز شریف ہوتے, نہ بے نظیر بھٹو کو کوئی نام لیتا, نہ ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرنے والا ہوتا, صحیح, اور نہ ہی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ ہے, سیاست میں تو عوام ہی کی رائے فیصلہ کن ہوتی ہے. جب عوام کسی کو مسترد کرتے ہیں تب وہ مسترد ہوتا ہے, اور باقی تو پھر ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے مسالوں سے. اچھا, کیا کیا کام ہوئے ہیں, کس کس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, کون کون کتنی جیل کاٹی ہے کسی نے. کسی نے 15 سال, کسی نے 16 سال, کسی نے 5 سال, کسی نے 10 سال, سب جیلیں کاٹ چکے لوگ. ٹھیک ہے. اس کے باوجود زندہ ہیں, اب تاریخ میں بھی زندہ ہیں اور ویسے بھی زندہ ہیں.
اب زرداری صاحب جو ہیں کو 12-13 سال جیل کاٹ چکے ہیں. تو جو جیل کاٹنے والے ہیں ان کو بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور ان کو بھی تلملانا نہیں چاہیے, فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اور جو جیل بھیجنے والے ہیں ان کو بھی اترانا نہیں چاہیے. اچھا. آپ کہ بھئی جیل جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے ملک میں کوئی تحمل اور برداشت کو فروغ دیں اور لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں. دیکھیے ہر شخص کی رائے جو ہے نا, اب تو یہ سیاسی رائے ہے نا سر, یہ کوئی کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی دلائل ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ اپنی رائے کو میں صحیح سمجھتا ہوں, اچھا, اس شائبے کے ساتھ کہ وہ میرے مخالف کی رائے بھی درست ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی رائے کو میں غلط سمجھتا ہوں اس شائبے کے ساتھ کہ وہ بھی درست ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو رائے پر اتنا جھگڑا درست نہیں ہوتا, اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے شامی صاحب. لیکن یہاں تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے نا, جو فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ پیر سے کچھ, خیر ہمیں پیر سے بھی تو کچھ نظر نہیں آیا. اب لگ رہا ہے کہ شاید منگل سے ہی ہوگا کیونکہ کل ملاقات کا دن ہے, کل وہ اعلان کر دیا گیا ملنے نہیں دیا جائے گا. ایسی ہوتی ہیں ان کو سن لینا چاہیے اس پہ, اور ان پہ زیادہ یعنی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس پر سر کیا کہیں گے جو اشارہ دے رہے ہیں طلال چودھری صاحب کے, اگر اڈیالہ کے لیے کوئی خطرہ ثابت ہوا دوسرے قیدیوں کے لیے تو ہم اس کو کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں کیا لوگ منتقل ہوتے رہے. اچھا, بھٹو صاحب محفوظ مقام تھے, میاں والی جیل میں بھی رہے ہیں میرا خیال, اور ساہیوال جیل میں بھی رہے, اور یہ لوگ یعنی یہ تو کسی ایک جیل میں رکھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. اگر انتظامیہ سمجھتی ہے کہ کسی دوسری جیل میں منتقل ہو تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں مقدمہ چل رہا ہو وہ قیدی کو وہیں رکھا جاتا ہے جو عدالت کی کارروائی میں حصہ لے سکے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو انتظامیہ سمجھے تو چلیے کوئی ساہیوال بھیج دے یا کوئی بلوچستان بھیج دے. چودھری ظہور علی جو تھے وہ ان کو کولو میں قید کر دیا گیا. اچھا, اور وہاں بلکہ کوشش کی گئی ان کو, نواب اکبر بگٹی جو گورنر تھے اس وقت ان کو کہا گیا, بھٹو صاحب کی حکومت تھی کہ بھئی ان کو ذرا پار کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صحیح, انکار کر دیا. اچھا, ریکارڈ کا تاریخ حصہ ہے ریکارڈ کا. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ جیلوں میں لوگ جاتے رہے ہیں, دوسرے صوبوں میں بھی رکھے جاتے رہے. ایک زمانہ تو ہوتا جو پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے جو یہاں قابو نہیں آ رہے تھے تو ان کو لے جا کے آزاد کشمیر میں بند کر دیا گیا تاکہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر ہو جائیں, کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہاں پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان کی ریٹ نہیں چلتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو وہاں دلائی کیمپ پہ قید کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جن کو بعد میں رہائی نصیب ہوئی بھٹو صاحب کے اقتدار کے خاتمے کے بعد. تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو اب یہ کیا دھمکی ہے کہ اگر ایک آدمی جو اڈیالہ جیل میں قید ہے وہ تو کوٹ لکھپت میں آئے گا تو کیا فرق پڑے گا, اور آپ اسے میاں والی لے جائیں گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا. اور سر یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک طرح سے مثل ایم کیو ایم بنانے کی کوشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے, جس طرح کہ مائنس بانی ہو گئے تھے تو ایم کیو ایم جو ہے وہ دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے بانی ایم کیو ایم نے جو الفاظ ادا کیے وہ اتنے خوفناک تھے اور اتنے واضح تھے کہ اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے لیے ممکن نہیں رہا ان کے ساتھ چلنا. بعد میں حالانکہ کہتے ہیں معافی بھی مانگ لی, جو معافی مانگی, لیکن وہ الفاظ جو تھے وہ پھر ان کی معافی ہو نہیں سکی. اور یہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے اچھا فیصلہ کیا, اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. کیا سر پی ٹی آئی کرے گی, کر سکتی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر غور تو کہہ رہے ہیں 70% پاکستانی جو ہیں وہ تو بانی پی ٹی آئی کے یعنی کہ مانتے ہیں, وہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی پی ٹی آئی. آپ کی مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نہیں کر رہا سر. یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. اور کہ ابھی نواز شریف صاحب کو بھی تو مائنس کیا گیا تھا نا, وہ ہو گئے. زرداری صاحب کو مائنس کیا گیا تھا, وہ ہو گئے. ٹھیک. تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ بھیا آپ مائنس ہم کر دیں گے یا مائنس کو ہو جائے گا, یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا کام ہے. مائنس بانی بھی نہیں ہوگا شامی صاحب, مائنس پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگا, یا مائنس ایوری ون جس کی وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے, نہ مجھے دلچسپی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے, مائنس وہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے آئی بے نظیر بھٹو, جی ہاں, اور یہاں وزیر اعظم بنی, 2 دفعہ وزیر اعظم بنی. بالکل. یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, 5-7 سال جیل کاٹی, پھر وزیر اعظم بن گئے, مائنس تو نہیں ہوئے. مگر سوال یہ جب انہوں نے اپنی حکومت آئی ان کی, اس کی کارکردگی کے نتیجے میں مائنس ہو گئے. اچھا, پیپلز پارٹی کو سیٹ بیک ہو گیا.
تو بات یہ ہے کہ سیاسی پروسیس جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے، وہ انتظامیہ کے تابع نہیں ہوتا، اس کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں اسی میں. اب اگر ہمارے پی ٹی آئی جو تھی تو بائی الیکشن بھی ہار رہی تھی، اور وہ تو اس کے ایم این ایس جو تھے وہ باغی ہو رہے تھے، مجھ سے خود ملتے تھے، کہتے تھے ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے ہیں. یہ حکومت کی پرفارمنس تھی، بزدار حکومت کی اور عمران حکومت کی یہ پرفارمنس تھی اس وقت پنجاب میں. تو پھر لیکن کیا ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ہوا وہ پھر طلوع ہو گئے. تو سیاست جو ہے اس کو اپنے طریقے سے چلنے دیں، اس کو مصنوعی انداز نہ اپنائیں، اپنے آپ لڑیں، اپنے جو کرنا کریں. اپنی سر 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کی خالی نشست پہ عابد شیر علی صاحب سینیٹر چلیے ان کو مبارک ہو بھائی، اپنے مسلم لیگ نون کے ساتھ لگے رہے ہیں اور حوصلہ نہیں ہارا. کارکن کی حیثیت سے کارکن کی حیثیت سے اب ڈینگی ہوا ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ کو شفا بھی دے، اور وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے. ایک جیدار کارکن ہے مسلم لیگ نون کے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.